نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صبر، بعض لوگ اس کو صبر پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں اس کا پروننسیشن صبر ہے. صبر کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو تھامنا. گویا اگر ہم انسان کو ایک گھوڑے سے تشبیہ دیں تو دوڑتے ہوئے گھوڑے کو روکنے کے لیے اس کی باگیں کھینچنی پڑتی، تو وہ جتنا بھی تیزی سے جا رہا ہو اس کی رفتار آہستہ آہستہ ہو کر ایک دم اس کو روک لیا جاتا ہے. اسی طرح آج کے دور میں بہت سی خواتین گاڑی چلاتی ہیں، تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگا یا آپ کی گاڑی کسی کو تکلیف دے گی یا کسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی تو آپ اپنی سپیڈ کو آہستہ کر لیتے ہیں، آپ اپنی ڈائریکشن کو موڑ لیتے ہیں. اور بعض اوقات کوئی دوسرا ڈرائیور تیزی سے آپ کی طرف بڑھتا ہے اور آپ کے نقصان اٹھانے کا یا ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ رخ موڑ لیتے ہیں یا اپنا بچاؤ اختیار کرتے ہیں اور حد البسا کوشش کرتے ہیں جب تک آپ ہوش و حواس میں ہوتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ نہ ہو. تو اس سے آپ رکنے کا یا روکنے کا معنی سمجھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر صبر کے کانٹیکس میں کہ کس طرح انسان اپنے نفس کے گھوڑے پر قابو پائے اور اس کی باگیں کھینچ کر رکھے ایسے مواقع پر جبکہ کسی ایکسیڈنٹ کا یا ٹکراؤ کا اندیشہ ہو. یہ لکھتے ہیں کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اونچے آدرشوں کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے. آدرش ہندی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اصول، پرنسپلز. تو انسان کا پرپز آف لائف یہ ہے کہ وہ اعلی اخلاقی اصولوں کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے، یعنی انسانیت کی سطح پر رہے، حیوانوں کی سطح پر نہ اترے. مگر دنیا میں قدم قدم پر ایسی ناپسندیدہ باتیں سامنے آتی ہیں جو آدمی کو بھڑکا دیں، غصہ دلا دیں، جو آدمی کے نشانہ کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیں. یعنی آپ نے اپنے لیے جتنے بھی اعلیٰ اصول بنائے ہوں یا جو بھی بہترین کام آپ کرنا چاہیں اور نیکی اور خیر کے بڑے بڑے منصوبے بنائیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج کے خلاف، انسان کی مرضی کے خلاف کچھ ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں کہ انسان کا مزاج برہم ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں کہیے کہ موڈ آف ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا موڈ آف ہو جاتا ہے تو پھر سارے منصوبے دھرے رہ جاتے ہیں، سارے بڑے بڑے کام ایک طرف رہ جاتے ہیں اور انسان موڈ کے تابع ہو کر، وہ بھی بدمزاجی والے موڈ کے تابع ہو کر ایسی ایسی حرکتیں کر اٹھتا ہے کہ جس سے وہ اپنی ہی عزت گنوا بیٹھتا ہے اور جس مقصد کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا. تو دراصل یہ شیطان کا ڈالا ہوا فتنہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ کر نہ پائے. ایسی حالت میں آدمی اگر ایسا کرے کہ وہ ہر بھڑکنے والی بات پر بھڑک اٹھے، وہ ہر ناموافق چیز سے الجھ جائے، یعنی جو بھی اس کو پسند نہ آئے اسی سے الجھنا شروع کر دے، تو وہ اپنے مقصد کی طرف اپنا سفر جاری رکھنے میں کامیاب نہیں ہوگا. وہ غیر متعلق چیزوں میں الجھ کر رہ جائے گا. اس مسئلے کا واحد حل صبر ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب کسی کڑوے تجربے سے سابقہ پیش آئے تو وہ بھڑک اٹھنے کی بجائے برداشت کا طریقہ اختیار کرے، وہ جھٹکے کو سہتے ہوئے سچائی کے راستے پر آگے بڑھ جائے. اگر آپ کار والی مثال کو یاد رکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو اچانک بریک لگانی پڑتی ہے تو کتنا شدید جھٹکا بعض اوقات لگتا ہے. اس جھٹکے میں بعض اوقات آپ خود چوٹ کھا جاتے ہیں اپنی ہی بریک لگائی ہوئی سے اور تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو بچاتی ہے ایک بڑے ایکسیڈنٹ سے. یہ صبر ایک طرف باہر کی دنیا میں پیش آنے والے مسائل کا عملی حل ہے، دوسری طرف وہ آدمی کے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کا ذریعہ ہے. یعنی دو طرفہ فائدہ ہے اس کا. ایک تو انسان کو جو باہر حادثے ہیں یا دوسری طرف سے پیش آنے والے ٹکراؤ ہیں ان سے بچاتا ہے انسان کو، اور دوسری طرف اپنے اندر جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے، انسان چوٹیں سہتا ہے تو اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے اور
اندر کا تزکیہ اور اصلاح ہوتی ہے. صبر نہ کرنے والے کی شخصیت منفی رجحانات کے درمیان پرورش پاتی ہے، یعنی نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے اس کی، اور پھر نیگیٹو ریئیکشنز سامنے آتے ہیں اس کی وجہ سے. اور جو آدمی صبر کر لے اس کی شخصیت مثبت رجحانات کے درمیان پرورش پانے لگتی ہے، یعنی پھر وہ ایک زیادہ بہتر طریقے سے سوچنے والا انسان بن جاتا ہے، اور زیادہ بہتر سوچنے والا پھر زیادہ بہتر عمل بھی کرنے کے قابل ہوتا ہے. لیکن غصہ اور بے صبری انسان کے عقل کو بھی مغلوب کر لیتی، اس کے جذبات کو بھی منفی رخ پہ لے جاتی، جس کی وجہ سے انسان پھر کوئی مثبت تعمیری کام نہیں کر سکتا. صبر پسپائی نہیں، پسپائی کا مطلب یہ کہ پیچھے ہٹنا اور شکست کھانا، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے غصے کا جواب غصے سے نہ دیا تو شاید ہم مار کھا جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے. کہتے ہیں کہ یہ پسپائی نہیں. صبر کا مطلب جوش والے راستے کو چھوڑ کر ہوش والے راستے کی طرف اقدام کرنا ہے. صبر یہ ہے کہ آدمی نازک مواقع پر اپنے جذبات کو تھامے، یعنی ان کو کنٹرول کر لے، بریک لگا لے، باگیں کھینچ لے. وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے زیادہ مفید سمت میں اپنے عمل کا میدان تلاش کر لے. یعنی اس وقت جذبات سے کام لینے کی بجائے عقل سے، ہوش سے کام لے اور زیادہ بہتر طریقے کی طرف اپنا رخ موڑ لے. کیونکہ اگر انسان ایکسیڈنٹ کے موقع پر اپنی ہمت اور حوصلہ چھوڑ دے تو عین ممکن ہے کہ انسان سامنے آنے والی چیز سے ٹکرا جائے، یا پھر یہ کہ اس سے بچ کر کسی اور چیز کا ٹکر کھا جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو چیز اس سے ٹکرانے والی ہوتی ہے اس سے تو بچ جاتا ہے، لیکن کسی اور سے ٹکر کھاتا ہے جا کے، تو وہ بھی نقصان دہ ہے. مثلاً ایک ڈرائیور جو ہے وہ سامنے آنے والی گاڑی سے تو بچ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف درخت یا کسی نہر ندی میں جا گرتا ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. تو بعض لوگ اپنے سامنے والے کو تو جواب نہیں دیتے لیکن اپنا غصہ دوسروں پر نکالتے رہتے ہیں، یہ بھی انتہائی غلط ہے، یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے زیادہ مفید سمت میں اپنے عمل کا میدان تلاش کر لے. موجودہ دنیا اس ڈھنگ پر بنی ہے کہ یہاں ہر شخص کو لازماً ناخوشگوار باتوں سے سابقہ پیش آنا ہے. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر شخص اپنی پسند کی زندگی بسر کرے اور ہر چیز اس کے موافق ہو. اسے لازماً ایسی چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ جو اس کی مرضی کے خلاف جاتی ہیں. ناقابل مشاہدہ مناظر اس کے سامنے آتے ہیں، یعنی ایسے ایسے سین دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کو دیکھنا نہیں چاہتا. اس کو ناقابل سماعت آوازیں سننی پڑتی ہیں، یعنی ناقابل برداشت باتیں سہنی پڑتی ہیں. اور بعض اوقات باتیں نہیں، آوازیں، یعنی کہ کوئی کسی کے جوتا پٹخانے کی آواز، کسی کے کوئی میوزک کی آواز، کوئی ایسی آوازیں کہ جو انسان سننا ہی نہیں چاہتا. بعض لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے کھانا ایسے حالت میں کھائیں گے کہ ان کے منہ سے شور آ رہا ہوگا، یا بعض لوگ سوتے ہوئے بہت شور کرتے ہیں یا کسی اور ایسے طریقے سے. تو بعض چیزیں جو ہیں کوئی انسان کے آرام میں، سکون میں، خوشی میں خلل ڈالنے والی ہوتی ہیں. ایسی حالت میں الجھاؤ کا طریقہ اختیار کرنے کا نام بے صبری ہے. یعنی انسان الجھے نہیں، ٹکرائے نہیں اور اپنے آپ کو پریشان نہ کرے. اور اعراض کا طریقہ اختیار کرنے کا نام صبر. اعراض کیا ہے کہ اس ٹکراؤ والی جگہ سے دوسری طرف کو نکل جائے، کوئی اور اپنی ایکٹیویٹیز تلاش کرے، کوئی اور کام کرے، اپنے دھیان کو بانٹ لے، اپنی جگہ کو تبدیل کر لے، اپنے طریقہ کار کو بدل لے، لیکن ٹکراؤ سے بچے. موجودہ دنیا میں کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو ناخوشگوار مواقع پر صبر کا طریقہ اختیار کرے. یعنی جو باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی اس موقع پر وہ اپنے آپ کو روک رکھیں اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر سوچ سمجھ کر بہترین طریقہ اختیار کریں. صبر سے ریلیٹڈ ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے اور جو آپ دین کا کام کر رہی ہیں اسے قبول کرے، آمین. میں اپنی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں صبر کے تعلق سے. میری شادی کو ماشاءاللہ 14 سال ہو گئے. مجھے صرف ایک بیٹا، میرا ایک بیٹا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میرا بیٹا مجھے 7 سال کے بعد پیدا ہوا. وہ 7 سال مجھے کافی لوگوں نے غلط راستے بتائے. کسی نے کہا کہ آپ درگاہ پر چلیں، وہاں سے آپ کو اولاد ملے گی. کسی نے بولا کہ ٹیسٹ ٹیوب کرا لیں. کسی نے کہا کہ ہمارا بچہ گود لے لیں. لیکن میرا یقین اللہ پر تھا. میرا جواب یہی ہوتا تھا اگر اللہ نے میری قسمت میں اولاد لکھی ہے تو ضرور وہ مجھے دے گا.
نہیں ہے تو میرے لیے کوئی بہتری ہوگی. اس دوران میرے 2 آپریشن بھی ہوئے. سب نے یہی کہا کہ اب اس کے بچے نہیں ہوں گے. 2 سال میں ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا جو اللہ کی حدود میں تھا. اللہ پر یقین اور صبر نے مجھے 7 سال کے بعد بیٹا عطا کیا. آج میرا بیٹا ماشاءاللہ 7 سال کا ہے. دوبارہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، لیکن میرا یہی جواب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں اور اولاد لکھی ہے تو مجھے ضرور دے گا، اور اگر نہیں تو میں اسی میں خوش ہوں. میں نے اپنی لائف میں کئی موڑ دیکھے، اور ہر موڑ میں میرا اللہ پر یقین اور صبر کی وجہ سے مجھے الحمدللہ بہت کچھ مل گیا. اولاد نہ ہو تو ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیں اور صبر کریں. ہم سے زیادہ وہ ہماری بہتری کے بارے میں جانتا ہے اور پیار کرتا ہے. الحمدللہ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ صبر ہی اصل چیز ہے، اور صبر کے ساتھ بہت سے مشکل مرحلے آسان ہو جاتے. بنیادی طور پر اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان پاس کرنے کے لیے بہت سے ایسے کاموں کی ضرورت ہے کہ جو انسان کو اللہ نے کرنے کو کہے ہیں، تو ان کو کرنا بعض اوقات ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان صبر کرے تو وہ کر لیتا ہے. اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان سے رکنا ہمیں مشکل لگتا ہے، تو ان سے رک جانے کا نام صبر ہے، کیونکہ اللہ نے نہیں پسند فرمایا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ حالات اور واقعات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ جو ہمیں بہت ہی ناگوار ہوتے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہوتے. تو ایسے موقع پر ان حالات میں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، یہی صبر ہے. اور یہ صبر ایسا نہیں کہ جو کبھی کبھار ضرورت پیش آتا ہو، یہ صبر ہمیشہ ہمیں ضرورت رہتا ہے. زندگی کے ہر دن میں، ہر روز ہمیں صبر کی ضرورت ہو. تو اصل میں یہی ہوا کہ جیسے جس دن ہم نے صبر کا ٹاپک پڑھا تو اس کے بعد میری سمر کورس میں ایاک نستعین کی کلاس تھی، وہ میں نے لی. تو 2 منٹ کی ہم نے بریک دی. بریک کے دوران مجھے باہر سے جیسے کچھ گرنے کی آواز آئی. تو میں جب باہر گئی تو مجھے پتا چلا کہ میری جو کوریڈور کی چھت ہے وہ بارش کی وجہ سے نا پوری چھت جیسے گر گئی، اور پانی اس میں سے بہ رہا تھا. اور یہاں پہ جو وہ انہوں نے چھتوں میں پتہ نہیں کیا بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اتنا کچھ اس میں سے مسلسل گرتا جا رہا تھا. اور ساتھ ہی پھر تکبیرات لگی میری نیکسٹ کلاس کے لیے. تو میں جب اس کو دیکھا تو میں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اب میرے پاس 2 آپشن تھے، ایک تو یہ کہ میں اس وقت پریشان ہوتی کہ اب کیا کروں، چھت گر گئی. دوسرا یہ کہ جو اتنے سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کلاس کا تو میں کلاس لوں جا کے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون اطمینان میرے دل میں ڈالا الحمدللہ. اور یہی صبر کا ٹاپک بھی پڑھا تھا تو اس کی باتیں بھی ذہن میں تھی. میں نے آ کے آرام سے کلاس لی، نہ میں نے کسی ماڈریٹر کو بتایا، نہ میں نے کسی اور کو بتایا کہ اس وقت باہر میرے گھر میں کمرے کے باہر کیا حالات ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی باتیں اتنی آئی اوپننگ ہوتی ہیں. اور واقعی استاذہ میں نے اس دن صحیح معنوں میں محسوس کیا جیسے وہ آیت آتی ہے نا کہ جو لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. واقعی ہی میں نے یہ چیز اس دن محسوس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دل میں سکون اطمینان ڈال دیتے، اور بڑی سے بڑی بات بھی آپ کوئی میٹر نہیں کرتی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کیا بریک میں، تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ باہر چھت گری ہوئی تو میں کلاس دے رہی تھی. لیکن الحمدللہ واقعی کوئی عام شخص تو یہ یقین نہیں کر سکتا کہ کسی گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اور انسان جو ہے وہ جو کام اسے کرنا ہے اسے کرتا رہے. اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت پینک ہو جاتے ہیں اور اپنا حوصلہ ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا یا کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر دے دے گا. تو پھر بات تو ہم ہی پہ آ جاتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم اپنے آپ پر کتنا کنٹرول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.